بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بہت ہی عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سونا رکھنے پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ آخر اس لڑکی سے کیا غلطی ہو رہی تھی کہ اسے اتنے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا؟ محترم ناظرین، اس سبق آموز واقعہ کو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ شاید آپ سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہو۔ آج کے واقعہ میں آپ کو عبدالغفور نامی مسجد کے امام صاحب کی زبانی سنائیں گے۔ کہتے ہیں یہ ہے عصر کے بعد کا وقت تھا اور اس وقت گرمی انتہا کی تھی۔ بہت حبس پھیلا ہوا تھا اور گھر سے باہر قدم رکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ مسجد میں عصر کی نماز کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ نماز کے بعد جیسے ہی لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو مسجد میں ہی ایک طرف پنکھا لگا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، لیکن تبھی محلے کا ایک آدمی عبدالغفور میرے پاس چلا آیا اور بڑے غمگین لہجے میں کہنے لگا، مولوی صاحب، میری بیوی انتقال کر گئی ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، اب جنازہ پڑھا دیں گے؟ میں نے اس کی بات سن کر سب سے پہلے تو اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور اسے کہا، مجھے تمہاری جوان جہان بیوی کی اس طرح موت کا بہت دکھ ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جنازے کا وقت کیا مقرر کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، مغرب کی نماز کے بعد ہی جنازے کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس جنازے کو ادا کریں۔ عبدالغفور کی بات سن کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے حوصلہ ہو اور کہا، تم فکر مت کرو، میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ اتنی دیر میں مسجد میں بچوں نے آنا شروع کر دیا۔ عبدالغفور واپس گھر چلا گیا۔ مجھے اس کی بیوی کا حقیقت میں بہت افسوس ہوا، کیونکہ غفور کی عمر ابھی مشکل سے 30 برس تھی اور اس کی بیوی تقریباً 23 یا 25 برس کی ہوگی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان بچوں کے لیے افسردہ ہو گیا جن کی ماں اتنی کم عمر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے پڑھنے والے بچوں کو جلدی چھٹی دے دی اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد سے نکل آیا اور اپنی جگہ پر ایک لڑکے کو مسجد میں بٹھا دیا اور اسے کہا، تم کچھ دیر یہیں پر رکو، میں ایک جنازہ پڑھا کر آتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ہی ایک قبرستان تھا جس کے باہر جنازہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد جنازہ پڑھا دیا گیا اور اب دفنانے کا وقت قریب آ گیا۔ کچھ لوگ تو جنازہ پڑھتے ہی نکل گئے، جبکہ کچھ قریبی لوگ عبدالغفور کے ساتھ ہی تدفین کے لیے موجود تھے، کیونکہ میں خود عبدالغفور کے لیے بہت زیادہ اداس تھا، پریشان تھا۔ اسی لیے اسے حوصلہ دینے کی خاطر میں بھی اس کے پاس ہی موجود رہا۔ قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی اور اس وقت میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی قبر میں میت کو اتارتے تو ایک دم سے ایسا لگتا جیسے قبر تنگ ہونے لگی ہو اور قبر میں سے عجیب سی آواز آ رہی ہو، اور قبر کے اندر سانپ اور بچھو ایک بڑی تعداد میں دکھائی دینے لگے، جن کی پھنکار میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور وہ سانپ اور بچھو میت کو ڈسنے لگتے، کاٹنے لگتے۔ یہ منظر اور یہاں آواز سن کر وہاں پر موجود لوگ خوفزدہ سے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ عبدالغفور بھی پریشان نظروں سے کبھی میت کی طرف دیکھتا، کبھی قبر کی طرف دیکھتا۔ وہ خود اس وقت بہت حواس باختہ تھا۔ میں خود بھی حیران اور پریشان تھا۔ آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسی کوئی بات سنی تھی۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا اور قبرستان کا ماحول بھی بڑا ہی پراسرار ہو چکا تھا۔ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، لیکن میں نے اپنی تسبیح کو جاری رکھا اور ورد کرتا رہا۔ عبدالغفور بے حد پریشان ہو چکا تھا اور سوچ میں مبتلا تھا، آخر ایسا ہو کیا گیا، یہاں تک کہ گورگن نے بھی وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بھی وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اور عبدالغفور نے اس سے درخواست کی وہ دوسری قبر کھود دے تاکہ میت کو وہاں دفنایا جا سکے۔ یوں تو سب لوگ چلے گئے، وہاں پر اب صرف عبدالغفور اور گورگن ہی موجود تھے۔ تبھی تو گورگن خوفزدہ تھا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن ہماری منت سماجت کرنے پر وہ مان گیا اور اس نے دوسری قبر کھودنا سٹارٹ کر دی۔ اس قبر کو کھودنے کے بعد اس نے ہمیں میت وہاں لانے کا کہا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔
میں اور عبدالغفور میت کو لے کر دوسری قبر کے پاس پہنچے اور اسے قبر میں اتارنے لگے، لیکن یہ ہے کیا، اس قبر میں بھی ایک دم سے ایک بڑی تعداد میں سانپ اور بچھو دکھائی دینے لگے اور قبر کے اندر سے چیخ کی آواز بلند ہونے لگی۔ جبکہ گورگن نے اس منظر کو دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ ہو کر قبرستان چھوڑ گیا۔ اس وقت قبرستان میں صرف میں اور عبدالغفور تھے۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر خوف تھا اور ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ تبھی عبدالغفور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ میری اہلیہ کو جب دفن کرنے لگتے ہیں تو قبر اتنی تنگ کیوں پڑنے لگ جاتی ہے؟ سانپ اور بچھو نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ بتائیں آخر یہ سب کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ عبدالغفور کی پریشان آواز سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، آؤ ہم دونوں ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں اور مل کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم میت کو قبر میں اتارنے لگے لیکن اب کی بار بھی وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ ایک امام مسجد ہوتے ہوئے اللہ کے قہر کا مجھے بخوبی اندازہ تھا اور میں جانتا تھا یقیناً یہ ہے اللہ کی طرف سے کسی غضب کا اشارہ ہے۔ یقیناً یہ عورت کسی ایسے کام میں ملوث رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ شدید عذاب آ رہا ہے۔ مردہ ہونے کے باوجود اپنی اصل منزل کو نہیں پہنچ رہی، اس کی قبر اسے قبول نہیں کر رہی۔ اور میں نے گھبراہٹ سے پوچھا کہ تمہاری اہلیہ ایسا کیا کرتی تھی؟ کیا اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو؟ میرے الجھے ہوئے انداز کو دیکھ کر عبدالغفور رونے لگا اور کہنے لگا، مولوی صاحب میری اہلیہ نے اپنی زندگی میں ایک ہی غلط کام کیا تھا اور شاید یہ اس کی سزا ہے۔ عبدالغفور کا لہجہ ہارا ہوا تھا اور اس وقت دکھ سے بھرپور تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمت رکھو اور مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ ہمیں میت کو دفنانا ہے اور جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گے یہ کام نہیں ہوگا۔ ویسے بھی سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اندھیرا بڑھ چکا ہے اور عشاء کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم مجھے اصل معاملہ بتاؤ تاکہ میت کو دفنا کر ہم لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو سکیں۔ عبدالغفور بھی جیسے صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا اور تب ہی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میری اہلیہ کسی اور علاقے میں رہتے تھے۔ ہم بے حد خوش تھے۔ میری شادی کو ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے اور میرے گھر صرف ایک بیٹا ہی تھا۔ میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ مجھے وہاں سے جو رقم حاصل ہوتی اس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے بچے کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن میری بیوی کو بناؤ سنگار کا بہت شوق تھا، نئے نئے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا اور جب بھی وہ کسی دوسرے کی عورت کو دیکھتی کہ اس نے اچھے کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں حسد اور حسرت جاگنے لگتی اور وہ اکثر مجھے بھی کہتی، عبدالغفور آپ نوکری کے ساتھ کوئی اور کام بھی کریں، کوئی اور کاروبار بھی کریں، خالی اس نوکری میں کیا رکھا ہے؟ ہم کب تک یوں ہی سخت سے سخت تر زندگی گزاریں گے؟ کب تک یوں ہم خوار ہوتے رہیں گے؟ مجھے بھی تو خوشی چاہیے، ہم بھی تو اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزارنا چاہتے ہیں اور جس چیز کی میرا دل خواہش کرتا ہے میں وہ پوری کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی اہلیہ کی بات سن کر میں اسے ہمیشہ ہمت دیتا اور کہتا، تم فکر مت کرو، بہت جلد میری ترقی ہو جائے گی، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی تو پھر ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگتی، صرف تنخواہ بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی کتنا فرق پڑ جائے گا۔ آپ ساتھ میں کوئی اور بھی کام کریں، جیسے آپ کا دوست جو پہلے یہاں پر ایک عام سی نوکری کرتا تھا، جب سے وہ دبئی گیا ہے اس کے گھر تو جیسے پیسہ برسنے لگا۔ اس کی بیوی نے بھر بھر کر زیور پہنا ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھائی کرنے جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں روزانہ پیزے برگر سب کچھ آتا ہے۔ آپ بھی کچھ ایسا کریں۔ میری بیوی للچائے ہوئے انداز میں مجھے کہتی تو میں روزانہ اس کی ان باتوں سے تنگ آ کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے بھی اپنی بیوی بچوں کے سکون کے لیے باہر چلے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی جمع پونجی داؤ پر لگا دی اور اپنے دوست کے کہنے پر ایک ایجنٹ کو پیسے دے دیے، لیکن وہ ایجنٹ فراڈ نکلا اور میرے پیسے کھا گیا۔ میں چونکہ نوکری بھی چھوڑ چکا تھا، اب میرے پاس نوکری کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا
اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی کھو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اب نرگس دن رات مجھے تانے دیتی اور میں اس کے ساتھ جھگڑا کرتا اور اسے کہتا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے اچھی بلی گزر ہو رہی تھی، اب 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن تمہاری ناشکری کی بدولت وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تنگ آ کر مجھے جو کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری ملتی یا کام ملتا میں وہ کر لیتا، لیکن اب پہلے جیسا نہ تو سکون تھا اور نہ ہی گھر میں ویسی ریل پیل تھی۔ نرگس نے بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک گھر کا کام پکڑ لیا۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی ہی رہتے تھے اور ان کے بچے بھی نہیں تھے۔ اس عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اسے کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر بیڈ ریسٹ پر ہی رہتی۔ اس لیے نرگس ایک تو اس عورت کی دیکھ بھال کرتی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے گھر کا کام بھی کرتی، جس کے اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ نرگس اکثر گھر پر آ کر ان کے بارے میں بات کرتی ہے اور بتاتی ہے آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے 3000 کا سوٹ لیا ہے، اور کبھی آ کر کہتی آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی تحفے میں دی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا، کیونکہ وہ عورت تو بیمار تھی اور صاحب کا کام تو اچھا تھا، وہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جبکہ نرگس کہتی جب بھی میں اپنی مالکن کو دیکھتی ہوں تو دل میں حسرت جاگتی ہے۔ اس عورت نے بھر بھر کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہن رکھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ گلے میں چین، کانوں میں ٹاپس اور ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں تو معمول کی بات ہے۔ سب کچھ سونے کا ہے اور مجھے دیکھو، میرے پاس تو ایک چھلا بھی نہیں ہے۔ نرگس اکثر حسد کے ساتھ یہ سب کہتی اور ناشکری کر دیتی اور میں افسوس سے اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا۔ ہمارے دن گزر رہے تھے، لیکن جو پہلے والی بات تھی اب باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ میرے اور نرگس کے درمیان بھی ایک دراڑ سی آ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا کھچے کھچے رہتے تھے، کیونکہ حالات بدلنے کے بعد میں نے اس کا قصوروار نرگس کو ٹھہرایا تھا، اور نرگس مجھے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب ایک دن نرگس کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر نے مجھے اور نرگس کو بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ اس وقت نرگس ان کے قریب ہی موجود تھی، جبکہ ان کا شوہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ نرگس نے ہی اسے ان کی بیگم کے انتقال کی خبر سنائی اور اس کے بعد نرگس اس کی تدفین تک وہیں پر موجود رہی، اور نرگس اب بڑی پریشان بھی تھی۔ اس کا کام جو چھوٹ گیا تھا اور اب وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتا اور یہی کہتا تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور سبب لگا دے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا نرگس کی پریشانی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اور جب مجھے اس وجہ کا پتہ چلا تو میں خود بھی بے حد غصہ ہو گیا۔ ایک دن اچانک جب میں شام کے وقت جلدی گھر آ گیا، اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اس وقت نرگس کو میری آمد کے بارے میں پتہ نہیں چلا اور اپنے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پکڑ کر بڑی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان چوڑیوں کو دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گیا اور بے اختیار نرگس سے پوچھا یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں، کس کی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ بے حد گھبرا گئی اور چوڑیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، جبکہ بکھلائے ہوئے انداز میں اس نے ان چوڑیوں کو ایک دم اٹھایا اور کہنے لگی ارے آپ کب آئے؟ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جبکہ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا کہ چوڑیاں کس کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میرے لہجے میں اور آنکھوں میں شک تھا، جسے دیکھ کر نرگس گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ تبھی ایک دم وہ بے اختیار اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی عبدل مجھ پر شک مت کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تبھی نرگس نے کہنا شروع کیا میں جس گھر میں کام کرتی تھی بیگم صاحبہ کے پاس اتنا زیور تھا اور وہ بہت اپنے ہاتھوں میں پہنے بھی رکھتی تھی، میں ان کو عجیب سی حسرت سے دیکھتی تھی۔ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا زیور پہنوں، اپنے ہاتھوں میں اس طرح کی چوڑیاں پہنوں، انگوٹھیاں پہنوں۔ ان کی چوڑیاں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے جب بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے بیگم صاحبہ کے ہاتھ سے وہ چوڑیاں اتار لی، کیونکہ میں جانتی تھی صاحب اس وقت بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے اور غم کی حالت میں انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ چوڑیاں غائب ہیں، اور وہی ہوا، صاحب نے اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا کہ باقی زیور تو ویسے ہی موجود تھا، صرف چوڑیاں ہی تو غائب تھی۔ میں پہلے تو ڈرتی رہی، لیکن پھر بعد میں مطمئن ہو گئی تھی،
کیونکہ صاحب کو واقعی ان چوڑیوں کے گم ہو جانے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ تو بیگم صاحبہ کے غم سے نڈھال تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔